مسلم لیگ نون ہے جس نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کیا۔ آج ہم نے پچھلے 16 ماہ کے دوران جو ایک مخلوط حکومت تھی اس کے اندر پاکستان کو اس تباہی سے بچایا جس کے دھانے پر عمران خان پاکستان کو پھینک کر چلے گئے تھے۔ خود پی ٹی آئی کے وزیر ان کے اقبالی بیانات موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا، شکر ہے ہماری جان چھٹ گئی۔ تو یہ اس مخلوط حکومت کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، اور اب نگران حکومت اسی بنیاد کے اوپر مزید اصلاحات کر رہی ہے۔ اور اگر ہم پاکستان کی مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اگلے 5 سالوں کے لیے ایک ایسی حکومت چاہیے کہ جس میں ملک کی معیشت کو سنبھالنے کی صلاحیت ہو۔ کیا پاکستان کے عوام 2008 اور 13 میں جو تباہی ہوئی اس کا ریپیٹ چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کے عوام 2018 سے 22 تک جو ملک کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی اس کی واپسی چاہتے ہیں، یا 2013 سے 18 جو ملک کے اندر معاشی بحالی ہوئی، امن کو قائم کیا گیا، سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب کیا گیا، اس کی واپسی چاہتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو 8 فروری کو ووٹرز نے فیصلہ کرنا ہے۔ کسی بھی انسانی معاشرے میں جو بنیادی ڈسپلن ہے اس کے نظام کو چلانے کے لیے آپس میں کچھ حرمت کے رشتے ہیں جنہیں قائم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ انسانی معاشرے میں حرمت ایک ان سین چیز ہے، انویزیبل چیز ہے، یہ آنکھوں میں ہوتی ہے، یہ دماغ میں ہوتی ہے، ماں باپ کے رشتے کی حرمت نہ ہو تو پھر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہن بھائی کے رشتے کی حرمت نہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح دیگر معاشرے میں انسانی رشتوں کی حرمت نہ ہو تو انسانی معاشرہ ایک جنگل بن جائے گا۔ اسی طرح کوئی ریاست اس وقت تک نہیں چل سکتی جب اس ریاست کے اندر بنیادی اداروں کی حرمت قائم نہ رکھی جائے۔ جب انسانی معاشرے سے رشتوں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی ملک میں سے جب اداروں کی حرمت ختم کی جاتی ہے تو وہ ملک یا وہ نظام بھی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کے نوجوانوں میں اور پاکستان کے عوام میں ایک ایک ادارے کی حرمت کو ختم کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے پارلیمنٹ کے اوپر 2014 میں حملہ کیا اور پارلیمنٹ کی حرمت کو ختم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کے دفاعی اداروں پر اور مراکز پر حملہ کر کے پاکستان کے افواج اور سلامتی کے اداروں کی حرمت کو ختم کیا۔ ہر پاکستانی کے دل میں بانی پاکستان قائد اعظم کا احترام ہے۔ قائد اعظم کے گھر جنا ہاؤس کو جلا کر خاکستر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم کی حرمت کو بھی پامال کر دیا ہے۔ وہ ہمارے بہادر بیٹے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں، کمزور سے کمزور ملک میں چلے جائیں، وہ اپنے نوجوان جرنلسٹ ہیں، ان کی بات کا جواب دینا ضروری ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر بہت اس کو لے کے چل پڑتے ہیں اور اس کے اوپر پوری کہانیاں، پوری فلمیں، پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ اگر تھر کی بات کرتے ہیں کہ تھر میں دیکھو جی کیا ہو رہا ہے، تھر میں کوئی ترقی نہیں ہوئی ہے۔ میں تھر میں گیا تو میں پریشان ہو گیا کہ وہاں کی سڑکیں دیکھ کر، وہاں کا ایئرپورٹ دیکھ کر، وہاں بجلی پیدا